نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کی اس سیریز میں آج ہم حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سیکنڈ وائف تھیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا نام سودا تھا، جبکہ وہ عامر بن لوئی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، جو کہ قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے: سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی، اور ان کی والدہ کا نام شموس تھا، جو کہ بنو نجار کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح سکران بن عمر سے ہوا، جو کہ ان کے والد کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سکران بن عمر نبوت کے ابتدائی سالوں میں ہی اسلام لے آئے تھے، اسی لیے ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر چونکہ مکے میں ہی رہتے تھے اور مشرکین کے ظلم و ستم کی جب کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت نے ہجرت کے لیے آمادگی ظاہر کی، تو پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر بھی اس ہجرت میں شامل ہو گئے، اور بہت عرصہ حبشہ میں رہ کر کے جب وہ مکے کو واپس آئے تو سکران کچھ عرصہ زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ ازواج مطہرات میں یہ فضیلت حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو ہی حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان اور غمگین تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم جو کہ عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مونس اور رفیق کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حامی بھری۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے پاس وہ گئیں اور جا کر کے ان سے رشتہ مانگا، اور انہوں نے کفو دیتے ہوئے یہ رشتہ قبول کر لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے بھی دریافت کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جب ان سے دریافت کی تو انہوں نے اس کے اوپر اس بات کا اظہار کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود تشریف لے کے گئے اور سودا رضی اللہ عنہا کے والد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا اور 400 درہم حتمی مہر مقرر پایا۔ نکاح کے بعد جب عبداللہ بن زمعہ جو کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، وہ اس وقت چونکہ کافر تھے، تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے سر پر مٹی ڈال لی اور کہا کہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ اسلام لے آئے تو اس کے بعد اپنی اس حماقت اور نادانی پر بہت افسوس کرتے رہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا نکاح رمضان 10 نبوی میں ہوا، اور چونکہ ان کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا زمانہ کافی قریب تھا، اس لیے مورخین میں ان کی تاریخوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے اور کون سا نکاح بعد میں ہوا۔ لہٰذا ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو تقدم حاصل ہے، یعنی ان کا نکاح پہلے ہوا، اور عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو پہلے مانتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں ہی ایک خواب دیکھا تھا۔ جب اپنے شوہر سے وہ خواب بیان کیا تو وہ بولے کہ شاید میری موت کا زمانہ قریب ہے اور تمہارا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، لہٰذا یہ خواب حرف بحرف پورا ہوا۔ نبوت کے 13ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو حضرت زید بن حارث کو مکہ بھیجا تاکہ وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مدینے لے آئیں۔ تو لہٰذا 10 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا چونکہ لمبے قد کی تھیں اور فرماندام بھی تھیں، لہٰذا زیادہ تیزی سے چل نہیں سکی تھیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے کے قبل ان کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے میں مشکل ہوا کرتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے سب سے پہلے کون فوت ہوگا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی یہ سمجھے کہ جس کا ہاتھ ظاہر میں بڑا ہے، لوگوں نے اس سے ظاہری معنی مراد لیے، اور جب ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھی۔ لہٰذا صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں وفات آ گئے تھے، تو اس لیے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی وفات کا سال 22 ہجری بنتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے شوہر سکران سے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اور انہوں نے جنگ جلولہ فارس میں شہادت حاصل کی۔
اگر سودہ رضی اللہ عنہ کے حلیہ مبارک کی بات کی جائے تو ازواج مطہرات میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بلند قامت کوئی اور نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا وہ اس سے چھپ نہیں سکتی تھیں۔ فضل و کمال کے لحاظ سے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے صرف 5 احادیث مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک روایت ہے، اور صحابہ میں سے حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور یحییٰ بن عبد الرحمن نے ان سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ سودہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی، اور اطاعت اور فرمانبرداری میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر اتنی شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ فرماتی تھیں کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں گھر میں بیٹھوں گی۔ سخاوت اور فیاضی میں ان کا ایک نمایاں وصف تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا وہ اس وصف میں بھی سب سے زیادہ ممتاز تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بولا درہم۔ بولی کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا۔ وہ طائف کی کھالیں بناتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کر دیا کرتی تھی۔ وہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ نکاح میں آگے پیچھے آئی تھیں، اس لیے ان کو یہ ایک سوء ظن تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سن عمری کی وجہ سے طلاق دے دیں اور شرف صحبت سے محروم کر دیں، اس لیے انہوں نے اپنے تئیں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا مزاج تھوڑا تیز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی بے حد معترف تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد غصے سے بھڑک اٹھتی تھیں۔ اب جب ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے صحرا کو جا رہی تھیں کہ راستے میں انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ چونکہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا قد بہت نمایاں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات کا گھر سے باہر نکلنا بالکل ناگوار تھا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پردے کی تحریک کر چکے تھے، اس لیے بولے سودہ رضی اللہ عنہ تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کو بہت ناگوار گزرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اور اسی واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہو گئی۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھار اس انداز سے چلتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ کل رات کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا، اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے بیٹھی رہی۔ آپ اس جملے کو سن کر مسکرا اٹھے۔ دجال سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس آ رہی تھیں، دونوں نے مذاق کے لہجے میں کہا تم نے کچھ سنا؟ بولیں کیا؟ کہا دجال نے خروج کیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر گھبرا گئیں۔ ایک خیمہ جس میں کچھ آدمی آگ سلگا رہے تھے قریب تھا، فوراً اس کے اندر داخل ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ہنستی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کو اس مذاق کی خبر کی۔ آپ تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابھی دجال نہیں نکلا ہے۔ یہ سن کر حضرت سودہ رضی اللہ عنہ باہر آئیں تو مکڑی کا جالا بدن میں لگا ہوا تھا، اس کو باہر آ کر صاف کیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو چیزیں گائیڈ لائن کے طور پہ مل سکتی ہیں وہ ان کے اعلیٰ اخلاق تھے، جیسے کہ ان کی زندگی فیاضی، سخاوت، فرمانبرداری، اطاعت اور سیکریفائزنگ نیچر پر مبنی تھی۔ جیسا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے سیکریفائز کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہ دور نہیں جانا چاہتی تھیں۔ اس کے علاوہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وہ جذبہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری کی۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں گائیڈ لائن کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو خواتین میں فرمانبرداری اور اطاعت کا جذبہ بہت کم ہے۔ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بجائے ایک سرکشی والا رویہ ان میں آ چکا ہے، تو ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کہ ہم فرمانبرداری اور اطاعت کا جذبہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ ہم ان کی زندگی سے کوئی ایک پوائنٹ ہی اڈاپٹ کر لیں اپنی زندگی کے لیے، لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے رہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔